دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر رکھا تھا اور وہ اسے اٹھا نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی حرص اور لالچ اتنی تھی کہ وہ مزید اس میں لکڑیاں ڈالتا ہی جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو ادا نہیں کر پاتا اور مزید امانتیں جمع کرتا ہے۔ ایک تو لیے ہوئے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا اور مزید امانتیں لوگوں کی جمع کر رہا ہے، تو اس پر یہ عذاب ہوگا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر رہا ہے، اس کو اٹھا نہیں پا رہا اور مزید وہ اس کو بھرتا جا رہا ہے کہ اس کی حرص ہی ختم ہو کر نہیں دے۔ اور یہ حقوق العباد کے معاملات میں سے ہے کہ جب امانت ادا نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کو یہ حدیث بارہا سنائی اعمال کے 3 دفتروں والی، اور اس میں آخری یہ بیان کیا نبی کریم نے کہ اعمال کا ایک دفتر ایسا ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں فرمائے گا مگر اس کا حساب ہوگا، اس کا بدلہ دلوائے گا، اور وہ حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق العباد میں بہت زیادہ ایک مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے، مالی معاملات ہوں اور اس کے علاوہ بھی زبان سے تکلیف پہنچا دی، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی، کسی کو گھور کر دیکھ لیا، یہ بھی حق العبد میں آتا ہے۔ کسی کو گالی بک دی، گالی بکنا، کسی کو ڈانٹ دینا، خامخواہ کسی کو قلبی اذیت پہنچا دینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم طاقتور ہوتے ہیں تو پھر سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن سب سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات اقدس سے ہمیں خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے پر ہے کہ وہ چاہے تو گرفت فرمائے اور چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس کا بدلہ دلوائے گا، اور بدلہ نیکیوں کے ضائع ہونے کی صورت میں کہ اس کو مل جائے نیکیاں، یا اس کے گناہ جو ہیں وہ اس حق کو غصب کرنے والے پر ڈال دیے جائیں اور پھر یہ خسارے کا سامنا کرے۔